میرے واجب الاحترام قابل تکریم محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ربیع الثانی کی ابتدا ہو چکی ہے اور ربیع الاول کا اختتام ہو چکا ہے۔ عزیز دوستوں، آج کے جمعے کا عنوان یوں سمجھیے کہ اہل سنت والجماعت کون لوگ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یوں سمجھیے کہ دنیا کے اندر دو طرح کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام سے محبت بھی کرتا ہے اور حضور کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ تو آج کا عنوان یوں ہے کہ اہل سنت والجماعت ان دونوں میں سے کن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو صرف حضور سے محبت ہی کرتا ہے، یا حضور سے محبت بھی کرتا ہے اور حضور کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، 40 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سب سے پہلے جس انسان نے حضور علیہ السلام کی اس بات کو مانا، آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے سب سے پہلے محبت اس انداز میں کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان حضور پر نشاور کر دی۔ اپنی جان ہی نہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ کہ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں گئے، غار ثور کا واقعہ حضور علیہ السلام کی محبت کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ فرمایا، جس وقت ابوبکر صدیق غار ثور کے سامنے کھڑے ہوئے، جا کر فرمایا یا رسول اللہ، کیا فرمایا؟ والذی بعثک بالحق لا تدخل حتی ادخل، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم، وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ نہ داخل ہوئے اس کمرے میں جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں۔ آگے فرمایا فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ نَزَلَ فِيهِ قَبْلَكَ، میں جا کر دیکھوں کہ اس کمرے میں کوئی ایسی موذی جانور نہ ہو، ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو مجھ سے پہلے تکلیف پہنچا دے۔ آپ اندازہ کریں کہ محبت کا اندازہ کہ ابوبکر صدیق کو حضور سے اتنی محبت دی، فرمایا یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہریے، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ اس کمرے میں کوئی ایسی جانور، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو تکلیف پہنچائے۔ اندر گئے، جا کر صفائی کی، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر ایڑی رکھ کر حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں حضور کے سر مبارک کو رکھ کر بیٹھ کے حضور آرام فرما رہے تھے۔
نیند کا غلبہ تھا کہ نیچے سے جو سوراخ تھا وہاں سے ایک موذی جانور نے چیز نے ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ ڈانسنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اندازہ کریے کہ محبت تھی، اس ڈنگ کو برداشت کرتے رہے، حضور کو نہ اٹھایا۔ بالآخر جب اس کی زہر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر اثر کیا، آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور کے چہرے مبارک پہ گرا تو حضور کی آنکھیں کھل گئی۔ فرمایا ابو بکر کیا مسئلہ بنا؟ بتلایا یا رسول اللہ ایڈی پہ کوئی ڈنگ مار گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا تو وہ ڈنگ کا نشان ہی دور ہو گیا۔ محبت تھی، اپنی جان پیش کر کے رکھ دی۔ تو آپ یہیں پر دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ابو بکر صدیق کے باپ نے حضور کو گالی دی، برداشت نہ ہوا، اٹھے جا کر باپ کے تھپڑ لگا دیا، جا کر رسول اللہ کو بتلایا یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کو گالی دی، مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک بیٹے اس وقت کافر تھے جس وقت غزوہ بدر کا مارکا ہوا۔ اب ایک طرف حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق ہیں، دوسری طرف مشرکین کفار اور ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا۔ ابو بکر صدیق کا بیٹا ابو بکر صدیق سے بعد میں جا کر کہتا ہے باپ آج تو میری تلوار کے نیچے آیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے سائے میں آ جاتا میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ محمد کی محبت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو محبت بھی تھی، پھر آگے ان کی اطاعت بھی چیک کریں۔ اطاعت کیسی تھی؟ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، اپنے گھروں میں جو کچھ بھی ہے لا کر میرے پاس رکھ دو۔ ابو بکر صدیق گھر میں گئے، سارے گھر کا مال حتیٰ کہ کوئی گھر کا سوراخ نہ چھوڑا، سوراخ بھی دیکھے، جہاں پر کوئی سوئی پڑی تھی وہ بھی اٹھائی، آ کر حضور کے قدموں میں نشاور کر دیا۔ آقا نے پوچھا ابو بکر گھر میں کوئی چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ ایک طرف محبت تھی، دوسری طرف اطاعت بھی تھی۔ اسی طرح آپ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کو جب ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو محبت بھی نظر آئے گی، اطاعت بھی نظر آئے گی۔ ان کی محبت یہ تھی، اسلام قبول کیا، آ کر بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو گئے، آ کر دیکھا حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، نماز کے لیے صفیں سیدھی کرنے لگے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا کرنے لگے؟ بتلایا کہ یہ نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے تیاری شروع ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ عمر اسلام قبول کر لے اس کے بعد بھی گھر کے اندر نماز ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب عمر حضور کی محبت میں جان تو دے سکتا ہے لیکن نماز بیت اللہ میں پڑھی جائے گی۔ بیت اللہ شریف کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آ کر کھڑے ہوئے، اعلان کر دیا کہ اگر کسی کافر کے اندر اتنی جرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، آئے آ کر آج عمر کا مقابلہ کرے۔ کوئی کافر نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد حضور اور صحابہ نے مسجد میں نماز ادا کی۔ آپ اندازہ کریں محبت تھی لیکن اپنی جان آگے کر دی، حضور علیہ السلام سے محبت نہ چھوڑو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک محبت اور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیل کی دباغت، یہ بیل جو ہے اس کی چمڑے کی جو دباغت کیا ہوا ایک جوتا ہے وہ پہنا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا عمر آپ یہ جوتا کیوں پہنتے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے پہنتا ہوں میرا پیغمبر اس طرح کا جوتا پہنتا تھا۔ محبت کا اندازہ کریے، ایک منافق، ایک یہودی حضور علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر فرمایا کہ کوئی فیصلہ لے کر گئے، یا رسول اللہ
اس معاملے میں فیصلہ کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب یہودی نے جب دیکھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، منافق کہنے لگا کہ میں اس بات کو قبول نہیں کرتا، کہ حضور کے فیصلے کو میں قبول نہیں کرتا۔ ہم چلتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے جا کر کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ فیصلہ کیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ یہ فیصلہ پہلے کس نے کیا تھا؟ فرمایا کہ آپ کے نبی نے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر اندر گئے، تلوار اٹھائی، باہر آئے، آ کر اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا کہ تجھے میرے پیغمبر کا فیصلہ قبول نہیں تو عمر کے پاس کیسے فیصلہ لے کر آ گیا؟ یہ محبت تھی ان کی، اور ان کی اطاعت دیکھیں تو وہ اطاعت بھی نظر آئے گی۔ اطاعت کیسے کی؟ میرے پیغمبر نے اعلان کیا کہ میدان جہاد کے لیے سامان چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، جا کر جتنا مال تھا آدھا مال حضور کے قدموں میں نشاور کر دیا، آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑ کر آ گئے۔ اور اطاعت کی آپ اندازہ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان حضور کے مصلی رسول پہ دے دی، لیکن اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ محبت بھی تھی ان لوگوں کو، ان لوگوں میں اطاعت بھی تھی۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ ہم صرف محبت کریں اور اطاعت نہ کریں اور ہم اہل سنت والجماعت کہلائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت وہی ہو سکتا ہے جو محبت بھی کرے گا، جو اطاعت بھی کرے گا۔ آپ کسی کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ میں سے، اولیاء کرام میں سے، بزرگان دین میں سے، آپ کسی کی بھی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی، محبت بھی نظر آئے گی، اطاعت بھی نظر آئے گی۔ اور آگے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کا ایک پہلو تو یہ ہے، ایک مرتبہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی اپنے گھر میں دعوت کی، اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دونوں آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ چلتے آ رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، عثمان پیچھے چل رہا ہے اور آپ کے قدموں کے نشانات کو گن رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، میرے دل میں خواہش تھی کہ اتنا بڑا سردار میرے گھر میں دعوت کے لیے آ رہا ہے، جس دن حضور میرے گھر میں تشریف لائیں گے، میں اس دن جتنے قدم حضور کے ہوں گے اتنے قدموں کے بدلے میں غلاموں کو آزاد کروں گا۔ یہ محبت تھی کہ جتنے حضور کے قدم ان کے گھر تک آئے ہیں، انہوں نے ہر قدم کے بدلے حضور علیہ السلام کے لیے غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ محبت کا اندازہ کریں، صلح حدیبیہ کا موقع جب بیعت رضوان ہوئی، حضور علیہ السلام صحابہ اکرام جب عمرے کے لیے جا رہے تھے، مشرکین مکہ نے روک دیا۔ اب جناب حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وہاں گئے، اب مکہ کے لوگوں نے، مشرکین نے کہا آپ آ سکتے ہیں اور کوئی مسلمان جو ہے وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر انہوں نے گرفتار کر لیا۔ پیچھے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، عثمان کتنا خوش نصیب ہے، وہ ہم میں سے پہلے چلا گیا ہے، اب وہ جا کر بیت اللہ کا طواف بھی کرے گا، صفا مروہ کی سعی بھی کرے گا، وہ ہم سے پہلے جو ہے عمرہ کر لے گا، وہ ہم سے خوش نصیب ہے۔ سرکار نے فرمایا او صحابیوں، عثمان میرے بغیر کبھی عمرہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عثمان غنی سے کہا اے عثمان، آپ نے وہاں عمرہ تو نہیں کیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا
خدا کی قسم اگر میں وہاں 1 سال بھی رہتا، مکہ کے لوگوں نے مجھے بار بار کہا تھا کہ تو عمرہ کر لے، تو عمرہ کر لے، میں نے کہا کہ میں اپنے پیغمبر کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی محبت تھی، اندازہ کریں۔ اور ان کی اطاعت دیکھیں تو اطاعت یوں نظر آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ مسجد نبوی کے لیے جگہ چاہیے، کون ہے جو مسجد نبوی کو جگہ لے کر دے گا؟ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور جتنی جگہ ضرورت تھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میدان کے لیے، جہاد کے لیے اتنا جناب ہمیں خزانہ چاہیے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا، پھر کھڑے ہوئے 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا، پھر کھڑے ہوئے 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی اعلان کر دیا، اللہ میں عثمان سے خوش ہو گیا ہوں تو عثمان سے خوش ہو جا۔ ان کے اندر محبت بھی تھی، ان میں اطاعت بھی تھی۔ آپ اندازہ کریں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ان کے اندر محبت بھی تھی، ان میں اطاعت بھی تھی۔ محبت کیسی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب سارے صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کے لوگ، مشرکین کے لوگ آئے، آ کر ایک صلح نامہ لکھنے لگے۔ صلح نامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کو بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح لکھنی شروع کی اور لکھا محمد الرسول اللہ، محمد جو ہے اللہ کے رسول ہے۔ اب کافی لوگ تھے وہ برداشت نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ جو نام ہے یہ محمد الرسول اللہ جو لکھا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ علی کی محبت کو چیک کریں کہ علی نے فرمایا یا رسول اللہ اب جان تو جا سکتی ہے، علی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ محمد رسول اللہ کو ختم کر سکے۔ یہ ان کے اندر محبت تھی۔ اور اطاعت دیکھیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے تو رات کو اپنی چارپائی پہ حضرت علی سے فرمایا علی میری چارپائی پہ سو جا۔ حالانکہ باہر 100 لوگ کھڑے تھے ننگی تلواریں لے کر، علی کو نہیں علم تھا کہ جناب میری جان بھی جا سکتی ہے، میرا پیغمبر تو جہاں سے جا رہا ہے، لیکن پیغمبر کی محبت میں اپنی جان دینا گوارا کر۔ اندازہ کریں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے محبت بھی کی ہے اور اطاعت بھی کی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ایسا میدان نہیں چھوڑا جس میدان میں علی نظر نہ آئے۔ ہر میدان میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے جا کر کافروں سے لڑتے تھے، پھر آخر جب اس دنیا سے گئے ہیں تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے صبح کے وقت فجر کی نماز میں اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر کے اس دنیا سے گئے۔ اللہ کے رسول سے محبت بھی کی ہے، اطاعت بھی کی ہے۔ آج اگر ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، تو دوستو محض محبت کرنے سے ہم سنی نہیں بن سکتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا ہم اپنے اوپر دبا لگوانا چاہتے ہیں تو دونوں چیزیں اپنانے پڑے گی، ایک اللہ کے رسول سے محبت اور دوسری اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھے، اولیاء کرام بزرگان دین کی سیرت کو پڑھے تو یوں ہی نظر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جو لوگ کھڑے ہیں سارے بیٹھ جاؤ۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا، وہیں پر بیٹھ کے اللہ کے نبی وہاں سے گزرے، فرمایا عبداللہ بن مسعود آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ کی اطاعت میں یہاں بیٹھا ہوں۔ ان کے اندر اطاعت تھی، محبت کا اندازہ کریں۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں گئے، وہاں پر بیٹھ کے قافلہ ٹھہر گیا۔ ابو محذورہ چھوٹا سا بچہ تھا، حضرت بلال یا غالباً کوئی اور مؤذن تھا، اذان دینا شروع کی۔ ابو محذورہ نے نقل کرتے ہوئے اذان دینا شروع کی۔ جب پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، آواز کو آہستہ کر لیا ابو محذورہ نے۔
حضور نے فرمایا اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ. جب میرے حضور کے پاس لائے گئے, حضور علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا بچے اونچی پڑھ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب حضور کا ہاتھ لگنا تھا اندر سے دل بدل گیا, اونچی آواز سے پڑھا. تو میرے عزیز دوستو, حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا, حضور علیہ السلام پر کلمہ پڑھ لیا, اور پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں جب تک دنیا سے نہیں گئے کبھی بھی وہاں جہاں حضور کا ہاتھ لگا تھا وہاں سے کبھی بال نہیں کٹوائے تھے. یہ محبت تھی کہ جہاں حضور کا ہاتھ لگ جاتا وہاں سے بال نہ کٹواتے. یہ صحابہ کرام نے محبت بھی کی ہے, اطاعت بھی کی ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, حضرت عبداللہ ایک صحابی تھے, حضور علیہ السلام غزوہ ایک جہاد میں چلے گئے, وہ پیچھے رہ گئے کسی وجہ سے. اب پیچھے بیویاں تھیں, 2 بیویاں تھیں ان کی, انہوں نے گھر کی صفائی کی, اچھا کھانا تیار کیا اور کمروں میں خوشبو کر دی. فرمایا کہ عبداللہ آئے گا. حضرت عبداللہ جب گھر میں گئے تو کیا دیکھا کہ جناب گھر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. فرمایا کیا کیا ہے آج؟ آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے, بہت اچھا کھانے تیار کیے. عبداللہ نے فرمایا میرا رسول اللہ وہ گرمی میں جہاد کرے, عبداللہ گھر میں خوشبوؤں والے کمروں میں بیٹھ کر کھانا کھائے, اس کو برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا میں اس وقت تک اپنی بیویوں سے بات نہیں کروں گا جب تک میں حضور تک کے پاس نہ پہنچ جاؤں. فوراً گھوڑا لیا, سوار ہوئے حضور کے پاس میدان جہاد میں چلے گئے. جب حضور نے آتے دیکھا فرمایا یہ عبداللہ آ رہا ہے, اس نے عارضی کھانوں کو چھوڑ کر حقیقی کھانوں کی طرف یہ آ رہا ہے. آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کی حضور سے محبت بھی تھی, اطاعت بھی تھی. آج 2 طرح کے طبقے اس دنیا میں پائے جا رہے ہیں کہ ایک تو وہ طبقہ ہے جو محض حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, دوسرا طبقہ وہ ہے جو محبت بھی کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتا ہے. تو اہل سنت والجماعت وہی ہو سکتا ہے جو حضور سے محبت بھی کرے اور حضور کی اطاعت بھی کرے, وہی سنی کہلانے کے قابل ہو سکتا ہے. دوستوں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی, مکہ سے مدینہ سے نکل کر شام میں چلے گئے. شام میں ٹھہرنا شروع کر دیا. فرمایا کہ اب مدینہ میں کیسے ٹھہر سکتے ہیں جب سرکار نہ رہے. مدینہ میں چلے گئے. 1 سال گزرا, رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. فرمایا بلال کبھی ہمارے پاس ہی نہیں آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ صبح اٹھے, گھوڑا لیا, مدینہ منورہ پہنچ گئے. صحابہ کرام نے دیکھا بلال آیا ہے, بلال اذان دے دیجئے. حضرت بلال نے کہا میں اذان نہیں دے سکتا. لیکن جس وقت نبوت کے گھرانے نے کہا, حضرت حسن حسین نے کہا اے بلال اذان دے دیجئے, بلال نے اذان شروع کی. اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے. پورے اس وقت کے لوگ, مائیں بہنیں جو ہیں وہ جناب گھروں سے نکل آئی, بچے نکل آئے, آ کر ماں سے کہہ رہے ہیں ماں آج بلال کی اذان تو سن لی لیکن رسول اللہ کو نہ دیکھا. حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے, بے ہوش ہو کر گر گئے. جناب ہوش آیا, حضرت بلال رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ بلال کہنے لگا جب پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے تھے تو حضور سامنے کھڑے ہوتے تھے. یہ ان کی محبت تھی, یہ ان کی اطاعت تھی. آج ہم میں محبت بھی نہیں ہے, اطاعت بھی نہیں ہے. آج میں ایک بندے سے کہتا ہوں, آپ دیکھیں آج ہر کوئی کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, میں محبت کرتا ہوں. ایک بندہ ہے وہ اپنے والد سے کہتا ہے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اب والد کہتا ہے بیٹے آپ یہ مجھے پانی کا گلاس تو دے دے. بیٹا کہے باپ محبت تو ہے لیکن میں آپ کو پانی کا گلاس نہیں دے سکتا. یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ نہ اطاعت تو کرتا نہیں ہے, محبت کے نعرے لگاتے ہیں. اور بھائیو اگر ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول, جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. آگے فرمایا من یطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما. قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے. آگے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, جس نے میری اتباع کی اس نے اللہ سے محبت کی. اس لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول سے جہاں ہمیں محبت ہے وہیں ہمیں اطاعت بھی کرنی ہے، ان کے ایک ایک نقش قدم پہ چلنا ہے۔ میں نے بے شمار واقعات سنائے ہیں۔ 1 بجے آج کے بعد بیان شروع ہوگا اور آج بھی 1:05 پہ تقریباً ہوا ہے اور 35 منٹ پہ انشاءاللہ بیان ختم ہو جائے گا، 1:45 پہ نماز ہوا کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کریں۔